السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه اللہ. سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے وقت نکال، اپنے آپ کو فارغ کر. کس کام کے لیے؟ اللہ کی بندگی کے لیے، میری عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے. املأ صدرک غنى، تم رب کی بندگی کرو گے، وقت نکالو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، عبادات انجام دو گے، اللہ کا حق ادا کرو گے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا. یعنی غربت، محتاجگی، تنگی، پریشانی سے آدمی محفوظ رہے گا، خیر و برکت سے مالا مال ہوگا، فتنوں سے بچا ہوا ہوگا، دل بے نیاز ہوگا. دل بھرا ہوگا کس چیز سے؟ یعنی انسان کی جو ضروریات ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی ضروریات کو پوری کر دے گا. شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرے، اللہ کے لیے جھک جائے. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، انسان کو بڑا ٹینشن ہوتا ہے، غریب نہ بن جاؤں، فقیر نہ بن جاؤں، محتاج نہ بن جاؤں، مال کی کمی نہ ہو جائے. انسان فقر و فاقہ بہت ڈرتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں تمہاری غربت کو ختم کر دوں گا، باندھ دوں گا. غربت، محتاجگی، مفلسی ختم ہو جائے گی. کس بنیاد پر؟ کس شرط پر؟ تم اپنے رب کی بندگی کے لیے وقت نکالو، رب کی بندگی کے لیے نکلو، قربانی دو، جاگو، دکان بند کرو، نمازوں کی پابندی کرو، رب کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. اللہ رب العالمین سینے کو بے نیازی سے بھر دے گا اور غربت اور محتاجگی کو جکڑ کر کے باندھ دے گا. مفلس اور محتاج نہیں ہوگے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یاد رہے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور اللہ کی بندگی نہیں کیے، نمازوں کی پابندی نہیں کیے، روزہ نماز نہیں کیے، بس دنیا دنیا، دولت دولت، مال مال، اسی فتنے میں شکار ہو گئے، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالے. کیا انجام ہوگا؟ دنیا اور نہیں ملے گی جتنا مقدر میں، اور دنیا سے آدمی کوئی لوٹ کر کے آخرت میں جانے والا نہیں ہے. آیا ہے خالی ہاتھ، جائے گا خالی ہاتھ. انسان ذرا سوچے، محاسبہ کرے، آخر لے کے کیا جائے گا؟ اتنا بنا رہا ہے، اتنا کما رہا ہے، اتنا دنیا حاصل کر رہا ہے، صبح آنکھ کھلتی ہے اور آنکھ بند ہوتی ہے، 18-19 گھنٹہ 15 گھنٹہ صرف دنیا کمانے کی، دنیا داری دنیا داری. ذرا سوچو لے کے کیا جاؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر رب کی بندگی کے لیے وقت نہیں نکالتے ہو، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو، اللہ کے حقوق میں گبن کرتے ہو، اللہ کی بندگی نہیں کرو گے، کیا ہوگا؟ ملأت صدرک شغلا، میں تمہارے سینے کو کام سے بھر دوں گا. یہ کام وہ کام، یہ کام وہ کام. آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن وقت نہیں ہے. اور آدمی کیا سمجھتا ہے میں بڑا پروفیشنل آدمی ہوں، میں بہت بزی آدمی ہوں. ارے بزی نہیں ہو، یہ اللہ کی مار ہے، یہ اللہ کی پھٹکار ہے.
آدمی کہتا ہے مجھ کو رشتے داری کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، مجھے یہ کام کے لیے وقت نہیں ملتا، بڑا بزی آدمی، بزنس اور کاروبار چمک رہا ہے، دندنا رہا ہے، میرے پاس وقت اور فرصت نہیں ہے۔ نماز پڑھا ہے، نماز پڑھنا چاہیے، پڑھیں گے، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ میں تمہارے سینے کو دنیا کی مصروفیات سے بھر دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تمہاری غربت اور محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ آدمی کما رہا ہے، بہت کما رہا ہے، لیکن اس کی دنیا کی ضرورتیں ادھوری رہتی ہے، مقروض ہے، بے برکتی کا شکار ہے، اور بیماری کا شکار ہے، اور دنیا اس کو نہیں ملتی ہے جتنا اللہ نے مقدر رکھا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے کلام کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وقت دیا ہے، ہم اللہ کے لیے وقت دیں، وقت کی قربانی دیں، دین کے لیے قربانی دیں، اللہ کی بندگی کے لیے اٹھیں، جاگیں، مسجد کی طرف آئیں، دکان بند کریں، دنیا کی مصروفیات کو بالائے طاق رکھیں۔ سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے۔ اذان ہو چکی ہے، ہم سو رہے ہیں، ہم کو نیند کی ضرورت ہے۔ اذان ہو چکی ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، خطبے کا وقت ہو چکا ہے، جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، ہم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنا کماؤ گے، کیا کماؤ گے، کیا حاصل کرو گے؟ اللہ رب العالمین نے نصیحت یہ کی ہے کہ اللہ کے لیے وقت دو، اللہ تعالیٰ بے نیازی عطا کرے گا اور غربت کو دور کر دے گا، خیر و برکت عطا کرے گا۔ اور اگر دنیا کے فتنے میں شکار ہو گئے تو یاد رکھو، دنیا اپنی تمام طرف سے مشغولیات کے ساتھ آئے گی اور اپنی مصروفیات کی زنجیر میں ایسے جکڑے گی، غفلت کا پردہ، موت کا فرشتہ جب آئے گا تبھی کھلے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بار بار یہ تنبیہ کی ہے، بار بار نصیحت کی ہے، کیا؟ دنیا دھوکے کا سامان، کبھی دھوکہ مت کھانا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ارے دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اس کھیل اور تماشے میں ڈوب مت جانا اور آخرت کو برباد مت کرنا۔ آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اور بہت بہترین زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کی بالمقابل دنیا کی زندگی کا ایک سامان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرمائی، کہا دنیا کی زندگی ایسی جیسے کوئی آدمی سمندر میں سوئی کو داخل کرے، پھر دیکھے کتنا سمندر سے پانی نکلتا ہے، کتنا سمندر سے پانی آتا ہے باہر۔ آخرت کا جو خزانہ ہے، آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ لامحدود ہے، وہ بے انتہا ہے، اور دنیا کی زندگی ادھوری ہے، ناقص ہے، مختصر ہے۔ تو اس دنیا کے فتنے کے شکار مت ہونا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیاوی زندگی کی مثال آسمان سے گرنے والی بارش کی طرح ہے۔ بارش ہوتی ہے، پانی گرتا ہے، کب زمین کیش کر لیتی، کہاں بیگ نکل جاتا ہے، پانی کا بلبلہ کہاں پھوٹتا ہے، کچھ بھی ایسا پتہ نہیں چلتا ہے۔ پانی گرا، بہا، ختم، کہاں چلا گیا۔ ایسی دنیا کی زندگی ہے، ایک حالت پر برقرار نہیں ہوگی۔ بچہ پیدا ہوگا، جوان ہوگا، بڑا ہوگا، بوڑھا ہوگا، نکل جائے گا دنیا سے، ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کھیل اور تماشے کا ہے۔ تو ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو کس طرح سمجھایا ہے صحابہ اکرام کو، اور صحابہ اکرام نے دنیا کو کیا سمجھا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، سنو دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا بڑی شیریں ہے، بہت ہری بھری ہے، اس کے جال میں پھنسنا مت۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ تمہیں دنیا کا جانشین بنانے والا ہے، اور تم اس دنیا میں آباد رہو گے، دنیا میں رہو گے، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے، امتحان لے رہا ہے۔ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کون سا عمل کرتے ہو۔ دنیا میں بھیجا ہے، مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا کمائیں، دنیا کے رہ جائیں، دنیا میں ڈوب جائیں، صرف مال مال، دنیا دنیا حاصل کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے۔
فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، آپ نے فرمایا دیکھو دنیا کے فتنے سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ دنیا کے فتنے سے بچنے کا کیوں حکم دیا؟ بہت سارے لوگ دھوکے کی شکار ہو گئے، دنیا کی ہریالی اور دنیا کی رنگینی میں اس قدر ڈوب گئے کہ اللہ کو بھول گئے، اپنی زندگی کی حقیقت کو بھول گئے، آخرت کی تیاری کو بھول گئے، موت کو بھول گئے۔ مال اور دولت اور دنیا کا فتنہ اتنا سنگین فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ انسان اگر اپنی عقل کا اور شریعت کی تعلیمات کا صحیح استعمال نہ کرے اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تو برباد ہو جائے۔ قارون برباد ہوا، فرعون برباد ہوا، ابو لہب ابو جہل برباد ہوئے۔ کیوں برباد ہوئے؟ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو اپنی زندگی کی آخری انتہا سمجھی تھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی دنیا کو بہت اہمیت دیتے ہو، آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے، آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سائے دار درخت کے سائے میں آرام کیے اور آپ کی جس پر چڑھائی کے نشان اور سونے کی وجہ سے نشان آ گئے تو آپ چٹائی پر سوئے اور چٹائی کے نشان جس پر آ گیا، لوگوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے نرم گدے کا انتظام کر دیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میری مثال ایسے ہی ہے دنیا کے مقابلے میں، کہا کہ جیسے ایک آدمی سائے دار درخت کے نیچے تھوڑا آرام کرتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے مسافر میں۔ تو اس مختصر زندگی کے لیے اتنے آرام کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آخرت کی فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے دولت مل گئی، مجھے عہدہ اور منصب مل گیا، میں بہت مشہور اور بڑا ہو گیا، تو بہت اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتا ہے، بہت بڑا سمجھتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضہ، اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی، ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی نہیں پلاتا۔ یہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ رب العالمین دولت ان کو بھی دیتا ہے جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور دنیا کا خزانہ ان کو بھی اڑیلتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے جن سے اللہ ناراض ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ خفا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین آخرت انہیں کو دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ایمان کی توفیق، عمل صالح کی توفیق انہیں کو دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین یہ آیت پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ مالک یوم الدین، ہم نماز میں کھڑے ہو کر اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخرت کے دن کا مالک ہے۔ نماز سے ہم سبق سیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگر دنیا میں ڈوبے حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اللہ آخرت کے دن کا مالک ہے، حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ دنیا کی دولت ہے، شکر ادا کرو، نہیں ہے صبر کرو، اگر نعمت ملی ہے تو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو صرف گزر جاتے ہیں، اس کا معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، دنیا کی زندگی کو اپنی زندگی کا آخری حصہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ آخرت زندگی بہت جلد آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے قرآن کریم میں آخرت کا تذکرہ بار بار کیا ہے، قیامت کا تذکرہ بار بار کیا ہے، موت اور جنت اور جہنم کا تذکرہ بار بار کیا ہے۔ 1/3 حصہ قرآن کا اسی آخرت کے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا دعوت دیتے تھے؟ ایسے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت سکھاتے تھے، توحید بتاتے تھے، رسالت سکھاتے تھے، اور آخرت کے بارے میں بتاتے تھے کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو حشر کیا ہوگا۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، بندش جب 3 سال سری دعوت تھی، 3 سال کے بعد جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے کیسے ڈرایا؟ اللہ نے کہا اپنے قریبی خاندانی رشتوں کو ڈرائیے،
اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو آپ نے کیسے ڈرایا؟ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، ایک ایک قبیلے اور ایک ایک رشتہ دار کا نام لیا اور کیا کہا؟ اے لوگوں، اے عبد مناف، اے فلاں، اے فلاں. اپنی بیٹی کو خطاب کیا فاطمہ کو، اے میری بیٹی فاطمہ، جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو، میں تم کو دنیا دے دوں گا جو مجھ کو میری طاقت میں ہوگی، لیکن میں تم کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. فکر آخرت، دنیا کے فتنے سے بچنا چاہیے، دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور آخرت کو یاد کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے سلسلے میں، ان موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. دنیا کتنی بڑی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک آپ دیکھ لیجئے، دنیا کتنی بڑی ہے. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر، ایک قدم اور ایک اسکوائر فٹ کی جگہ اگر مل جاتی ہے، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر. بتائیے اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر کے ہم ساری دنیا کے پیچھے بھاگیں، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں. علامہ ابن قیم نے بہت پیاری بات لکھی ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی دنیا کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں میں ڈوب جائے اور سدا بہار زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جو پر لطف اور مزے کی زندگی ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہے، اس کو پامال کر دے، اس کو انکار کر دے، اس کو چھوڑ دے اور دنیا کی لذتوں کا شکار ہو جائے اور آخرت کو چوپٹ کر دے، آخرت کو برباد کر دے. اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہوگی، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی ہے اس کے بارے میں عمل کرے، غور و فکر کرے، سوچے کہ ہم جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے، کون سا چہرہ لے کے جائیں گے، حساب و کتاب دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، مال، اس کے گھر والے، اس کا عمل، اور 2 چیزیں واپس آئے تھے، ایک دوسرے باقی رہتی ہے. عمل باقی رہے گا اس کے ساتھ، جیسا اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. الہاکم التکاثر، دنیا کی چاہت اور دنیا کی ہوس نے انسان کو برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا الہاکم التکاثر، دنیا کی چاہت نے تم کو غافل کر رکھا آخرت سے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک تم قبر کے اندر داخل ہو گئے، قبر کے گڈھے میں چلے گئے، عقل پر پردہ پڑ گیا، غفلت کے شکار ہو گئے اور سمجھ نہیں پائے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے. بس اسی دنیا دنیا دنیا. انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، صبح سے شام تک کہتا میرا مال، میری پراپرٹی، میری جائیداد، مال مال، بس یہی مال مال. مال کتنا ہے اس کا؟ جو کھا لیا، پہن لیا، استعمال کر لے، وہی اس کا مال ہے. باقی اب مرے گا سارا مال اس کے بچوں میں، اس کے ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا. بتاؤ کیا؟ اگر آدمی حرام طریقے سے کمایا ہے اور وہی پراپرٹی حرام طریقے سے بچوں کے درمیان تقسیم ہو گئی، ہم کو کیا ملا بتائیے؟ ہم نے دنیا کو کمایا حرام طریقے سے، فتنے کے شکار ہو گئے، آخرت کو بھول گئے. دنیا تو بنا لی ہم نے، لیکن آخرت دن حساب و کتاب دینا ہوگا کہ ہم نے اس مال سے کیا فائدہ اٹھایا حرام طریقے سے جو کمایا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.